ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ 5 سال کے لیے بچہ تم ہمیں دو، تم ان پڑھ دو گے، ہم اس کو تراش کر عالم کی شکل میں واپس کریں گے، لے نہیں جائیں گے، واپس کریں گے۔ اس لیے میں یہاں سے لے کے وہاں بیٹھے ہوئے اور جتنی میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، اگر اللہ نے تمہیں بیٹے دیے ہیں، اگر اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل بھی بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو جج بھی بناؤ، اپنے بچوں کو لائر بناؤ، اپنے بچوں کو سب بناؤ، لیکن انہیں عالم دین بھی بناؤ، انہیں حافظ قرآن بھی بناؤ، انہیں قاری قرآن بھی بناؤ۔ میں اپنے دل کے درد کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں اور اے میری بہنوں، اگر تمہارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، دنیا میں عزت کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تمہارا بچہ لائر بنے گا، وہ دنیا میں عزت کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈگریاں دنیا میں رہ جانے والی ہے۔ ہم ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر کے قطعاً مخالف نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہر علم حاصل کرے، ہمارا بچہ ہر فیلڈ میں جائے، ہمارے بچے آئی ایس بنے، آئی پی ایس کی طرف جائیں، ہمارے بچے بڑی بڑی ڈگریوں کی طرف جائیں۔ لیکن میری گزارش ہے پہلے اپنے بچوں کو دین پلاؤ، دین پڑھاؤ، دین۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ دماغ سے سوچ نکال دو، اگر میں نے اپنے بچے کو عالم بنایا، اور آپ کے احمد آباد کا حال تو بہت برا ہے، اگر احمد آباد والے برا نہ مانے تو عرض کروں، مسجد لاکھوں کی بناتے ہو اور امام 4000 روپے مہینے کا رکھتے ہو، یہ شرم کی بات ہے۔ یہ نام و نمود کی طرف جانے والوں احمد آبادیوں، یہ احمد آباد تمہارا نہیں، یہ شاہ وجیہ الدین گجراتی کا احمد آباد ہے، یہ شاہ عالم بخاری کا احمد آباد ہے، یہ قطب عالم کا احمد آباد ہے، یہ شاہ احمد کھٹو کا احمد آباد ہے۔ یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتہ ہے؟ احمد آباد والوں، آج تمہارے بچوں کو نماز کا طریقہ نہیں پتا، ورنہ یہ شاہ وجیہ الدین گجراتی علوی وہ بزرگ ہے کہ حقیقت محمدیہ پر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ علماء بھی پڑھتے ہیں اور صوفیہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں ایسے ایسے نکات موجود ہیں، لوگ اپنے سرہانے لے کر سوتے ہیں اس کتاب کو۔ عارفین، حقیقت محمدیہ نام کی وہ کتاب، اس میں جو نکات انہوں نے بیان کیے ہیں وہ کوئی عارف بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے دور میں ان کی شان یہ تھی، حضرت شاہ عالم کے علم کو دیکھیں، سیدی احمد کھٹو کے علم کو دیکھیں، لیکن آج اپنے بچوں کو ہم نے نماز بھی نہیں سکھائی۔ سن لو، یہ بچے پیدا ہونے کے بعد تم مٹھائیاں تو بانٹتے ہو لیکن یہ بچے صرف تمہارے بچے نہیں ہیں، یہ بچے اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت۔ اگر اللہ کی اس امانت میں خیانت کرو گے، فرمایا گیا ان ماں باپ کو بغیر حساب و کتاب جہنم میں ڈالا جائے گا جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھایا۔ ایک بچے کی جدائی بیوہ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے، لیکن غوث پاک کی پیاری امی نے بتا دیا بچے سے زیادہ عزیز علم دین ہونا چاہیے۔ بیٹے کو 18 سال کے اکلوتے بیٹے کو، غوث پاک کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے یا بعض لوگ کہتے ہیں بڑے بھائی بھی تھے، لیکن ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، غوث پاک اکیلے رہ گئے تھے۔ غوث پاک کو جدا کرتے ہوئے دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اب تیری میری ملاقات انشاءاللہ قیامت میں ہوگی، مجھے تیری صورت سے زیادہ رسول اللہ کی سیرت سے پیار ہے، جب میں نے تجھے اللہ کے سپرد کیا۔ یہ تھی ماؤں کا جذبہ، یہ تھا۔ حیرت ہے آج ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہاسٹل میں تو بھیج دیتی ہے لیکن مدرسے میں نہیں بھیجتی۔ میں یہ نہیں کہتا اسکول چھڑا دو اور مدرسہ پڑھاؤ، نہیں، پارٹ ٹائم پڑھاؤ، ایک ٹائم اسکول پڑھے ایک ٹائم مدرسہ پڑھے، حافظ قرآن بنے۔ تو یہ جو آپ کے یہاں کا ماحول ہے نا، 4-5 ہزار روپے جو امام کو دیتے ہو، یہ ظلم ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر امام کو ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو تول دیں تو بھی وہ امام کی برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امام کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نمائندہ بن کر جو کھڑا ہے نا، اس کو امام کہتے ہیں۔ کوئی قدر نہیں ہے، جج کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے، وکیل کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے، امام کو دیکھ کر گلی کا رستہ بدل دیتے ہیں۔ جس قوم کے دل میں امام کی عظمت نہ ہو وہ قوم پھر ماری ہی جائے گی، وہ قوم پھر کاٹی ہی جائے گی،
وہ قوم پھر تباہی کی جائے گی. بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں علم والوں کو؟ اپنے بچوں کو علم کی تعلیم دو. مسجدیں تو مینار آپ نے کروڑ روپے کا بنا دیا, امام کتنے کا رکھا جسے صحیح قرات کرنا بھی نہیں آتی؟ کام چلاؤ امام رکھ دیا. جو جمعہ کی شرائط بھی پوری نہیں کر سکتا, اس کے پیچھے نماز جمعہ ہر بندہ جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ پوچھو علماء سے, ہر ایک کے پیچھے جمعہ نہیں ہوتی. امام جمعہ کی شرائط الگ ہیں. بلکہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا, احناف کے نزدیک وہ شخص جمعہ کا امام نہیں ہو سکتا جو پوری دنیا کے حالات پہ نظر نہیں رکھتا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کا جملہ نقل کروں کہ کسی کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دیتے, پڑھاؤ جمعہ. نہ آپ کو جمعہ کی اہمیت ہے نہ اس کو جمعہ کی اہمیت ہے. وجہ پیسے بچانے ہیں. بڑا علم والا لاؤ گے تو پیسے زیادہ دینے پڑے. اور یاد رکھنا, ہم امامت کی تنخواہ نہیں دیتے, اور نہ کوئی امام امامت کی تنخواہ لیتا ہے. امامت کی تنخواہ نہیں ہوتی, بلکہ ہم امام کی خدمت کرتے. یہ ہے. یہ بھی آپ سے کہہ دوں, یہ بھی کڑوا کڑوا جملہ برداشت کر لیں. تھرکنے پھدکنے والے نعت خانوں کو بلاتے ہو تو 50-50 ہزار روپیہ ایک ایک رات کا دیتے ہو, اور پورا مہینہ وہ امام بچے کے کان میں اذان سے لے کر کے نماز جنازہ تک خدمت کرتا رہے, اسے 5,000 دینا ہے. اس کے لیے دل بڑا نہیں کرنا ہے. جو 1 گھنٹہ پھدکے گا نا اسٹیج پر, اس کے لیے 50,000 تک میری قوم دے سکتی ہے. جو پورا مہینہ لگا ہوا ہے اس کے لیے کچھ نہیں. اس لیے قوم کا مزاج بنا. ہم نے کیا عالم بنانا اپنے بچوں کو, ہم نے کیا حافظ بنانا اپنے بچوں کو. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, عالم اس لیے نہیں بناتے کہ بچہ امامت کرے, مدرسے میں پڑھائے. حافظ اس لیے نہیں بناتے کہ وہ امامت کرے, مدرسے میں پڑھائے. عالم اور حافظ اس لیے بناتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بے شمار ایسے علماء ہیں جو امامت نہیں کرتے, بے شمار ایسے حافظ قرآن ہیں جو امامت نہیں کرتے, جو مدرسے میں نہیں پڑھاتے, خود اسٹیج پر بھی بیٹھے ہیں. عالم اس لیے بناتے ہیں کہ اگر ایک بندہ خاندان میں عالم بن جاتا ہے تو وہ اپنے خاندان کے 700 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. 700 لوگوں کو. اور وہ تو خاندان کے لوگ ہوں گے, اور جو باہر کے لوگ ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا, اگر کسی نے عالم کو گلاس بھر کر پانی دیا ہوگا یا استنجا کے لیے ڈھیلا دیا ہوگا تو وہ عالم اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا. یہ ہے عالم کی شان. اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ, کم سے کم ایک بچہ. تو جو بچہ 700 کو جنت میں لے جا کر ان کی آخرت سنوار سکتا ہے, کیا وہ عالم دنیا کے اندر آپ کے گھر کا ماحول نہیں سنبھال سکتا؟ لیکن یاد رکھنا, ہمارے یہاں اب سنیں عالم کون ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی تھوڑی کڑوی ہے. ہمارے یہاں جب بھی اسٹیج لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ عالم کے چہرے کو جس نے دیکھا اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا, جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے حضور کے چہرے حضور سے مصافحہ کیا. یہ حدیث